وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 88-89، حصہ دوم، درس نمبر 17-23. آج کا موضوع ہم اپنے دل کو قلب سلیم کیسے بنائیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون. جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 88. یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، لیکن وہ جو اپنے ساتھ قلب سلیم اللہ کے پاس لے کے آیا. قلب سلیم کی بات ہو رہی ہے سامعین کرام. قلب سلیم، قلب جو ہے وہ سوچ سمجھ، یعنی میں نے آپ کو بتایا روح کا ایک مرکزہ ہے، اور اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوگا. اگر اس میں فساد آ گیا تو سارا جسم فسادی ہوگا. اس کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب. تو دیکھیں، ہمارا دل جو ہے، یعنی روح کا جو مرکزہ ہے، جو دل ہے، یا تو وہ اللہ کی یاد سے آباد ہوگا یا دنیا کی یاد سے آباد ہوگا. اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا کی یاد ہے آپ کے دل میں، آپ خود اپنے دل کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو پھر ہر کام میں آپ کے فساد ہوگا، اور آپ یعنی آپ کی باتوں میں، آپ کے اعمال میں پھر فساد ہوگا، کیونکہ دل میں فساد ہے. دل خراب ہے، دل بھٹک گیا ہے، دل بہک گیا ہے، دل سخت ہو گیا ہے، دل اندھا ہے، دل پر پردے ہیں. تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے کام جو ہے، تمام کاموں میں فساد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے کہ فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد برپا ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اعمال جو ہیں، بما کسبت ایدی، جو لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں، دل سے یعنی دل میں جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے زبان پر بھی ہوتی ہے اور ہمارے اعمال میں بھی. ہمارے دل میں دنیا ہے، خیال دنیا ہے. اب ہمارے تمام جد و جہد ہم نے وقف کر دی ہے. یہ دیکھیں، میں آپ کو
کوئی پہیلیاں نہیں سنا رہا، آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، آخرت کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں، اور ہمارے ہر کام میں فساد ہے، اور ہر کوئی کام اس کا کوئی نتیجہ، اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک اور اللہ کی توفیق سے میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نُوَىٰ، اور ہر ایک کے لیے وہ ہے جس کی یہ نیت کرے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی مقبولیت یا نامقبولیت یہ دل کی نیت کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں اگر نیت خراب ہے، اس نیت کی آپ بات کریں نا، دیکھیں ہمارا جو بنیادی یعنی جو بنیادی ہم میں کمی ہے، کمزوری ہے، یا جو وہ یہ ہے کہ ہماری نیت خراب ہو گئی ہے، دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں قرآن کے حساب سے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں۔ آسان الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں، اور ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، اور مومن کا جینا مرنا، زندگی اور موت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو ہمارا تو جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ دین کو ہم نہیں جانتے، دین کیا ہے، کیوں ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی واضح کھلی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم نے تو زندگی ظاہر کے لیے وقف کر دی ہے، دنیا کے لیے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان الذین لا دیکھیں یہ ساری باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا قلب سلیم سے تعلق ہے، یا تو آپ کا قلب سلیم ہے یا نہیں ہے۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، نیت کی میں بات کر رہا ہوں، جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیات اور نشانیوں سے غافل ہیں، احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ جہنم میں جائیں گے، جن کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، نیت کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت، اب نیت کا تعلق تو دل سے ہے۔ نیت کہتے کسے ہیں؟ دل کے ارادے کو دل کے ارادے کو، جو آپ کا دل کا ارادہ ہے، تو دل کا ارادہ تو آپ کو معلوم ہے، اس میں تو کوئی وضاحت اور دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں مثالیں دیکھ کے ثابت کروں، کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے خیالات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کی امیدیں، آپ کے منصوبے سارے دنیا کے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو دیکھیں دین کی ہماری جو اساس ہے، تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہمارا دیکھیں دنیا میں زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے، نیت دنیا کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں اس میں تو بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی آپ یعنی سوچیں، تھوڑا سا سوچیں، آپ اپنے حالات کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھیں، اپنے پریشانیوں کو دیکھ لیں، ساری کی ساریاں آپ دنیا ہی کے ہیں۔ ہم نہ اللہ کے ہیں نہ اللہ کے ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے ہونے کا مطلب کیا ہے، کیوں اللہ کا ہو جائے کوئی۔ ہم تو دنیا کے ہیں، ہمیں تو نظر آ رہی ہے، اور پیسہ بٹورو، دنیا حاصل کرو،
دولت، عزت، شہرت. تو دیکھیں یہ ایک بہت یعنی ایسی ایک صورتحال ہے، یعنی ایسی صورتحال میں ہم مبتلا ہیں جس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے. قلب سلیم سے ہم نہ آگاہ ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں. اور یہاں 2 آیات میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، لیکن جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آیا. اور دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں مختصر الفاظ میں، یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، قلب سلیم آپ کو حاصل کرنا ہے یہاں پر دنیا میں. دل کو پاک کرنا ہے، دل کو سالم بنانا ہے. پاک کس چیز سے؟ حب دنیا سے پاک، دنیا کی خواہشات سے پاک. اس کے دل میں ایک آرزو مولا کی رضا کی، مولا کی ملاقات کی، مولا کی دیدار کی، مولا کے تقرب کی ایک آرزو ہونی چاہیے. باقی تو آرزویں اس کے ماتحت ہیں. جب مولا کی ملاقات ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ملاقات پہلے ہوگی، ان کے ساتھ ہی ہم جائیں گے دیدار کے لیے، ان کے تقرب میں رہیں گے. المرء مع من احبہ، بہت خوبصورت حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں کہ انسان قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی. ہماری محبت دیکھیں آپ دھوکے میں نہ رہیں. یہ تو بس لوگوں نے ایک وہ بنا لیا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ عاشق دنیا ہیں، بس ختم بات. دنیا پر عاشق ہیں. لم یرید الا الحیات الدنیا. اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں. دیکھیں رسول کا عاشق رسول کے نقش قدم پر ہوگا. رسول کا عاشق سچا امتی ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا. ہمارے دعوے تو عشق رسول کے ہیں اور ہم دنیا کے بندے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں قلب سلیم کی بات کر رہا ہوں. اور قلب جو دیکھیں اسی کی اصلاح کے لیے ہم آئے ہیں. قلب کو قلب سلیم بنانے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہوگی. وہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتائی تھی. اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ دل کی اگر دل کی طرف قلب یعنی دل کو اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے کی آپ نے کوشش نہ کی تو اس کے اثرات پھر الٹے ہو جاتے ہیں. یا تو آپ کا دل قلب سلیم ہوگا یا نہیں ہوگا. یا تو یہ دنیا کی محبت سے آباد ہوگا دل، یا اللہ کی محبت سے آباد ہوگا. اس وقت آپ دیکھ لیں، اس وقت ہمارا دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے. ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے. اللہ سے تو ہماری نہ کوئی رابطہ ہے نہ ہم جوڑنا چاہتے ہیں اللہ سے. تو بہرحال اگر آپ دیکھیں قلب کو قلب سلیم یہاں آپ نے بنانا ہے، یہاں سے آپ کو قلب سلیم لے جانا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اور اس کے لیے پھر جد و جہد ہونی چاہیے. گزشتہ مضمون میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی نے نہیں سنا تو وہ بھی آپ سن لیں. تو اب اگر آپ کو قلب کی اصلاح کی طرف آپ متوجہ نہ ہوئے اور اصلاح باطن پر آپ نے غور نہ کیا، توجہ نہ کی، کوشش نہ کی، ارادہ بھی نہ کیا، تو پھر آپ کا قلب جو ہے وہ معکوس ہو جائے گا. یعنی اس کی خرابیوں کی طرف وہ پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسا کہ دودھ کی آپ حفاظت نہ کریں تو دودھ پھر خراب ہو جاتا ہے. گرمی کے موسم میں خاص طور پہ دودھ کو آپ گرمی میں کھلا رکھ دیں، تازہ دودھ کو، اس کو نہ پکائیں، اس کو نہ آگ دیں، نہ پکائیں، نہ فریج میں رکھیں، پھر تو وہ خراب ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں یہ گرمی کے موسم میں جو دودھ والے ہیں وہ یا تو ٹھنڈے فریزر میں رکھتے ہیں دودھ کو، یا بعض لوگ برف کو شاپر میں ڈال کے دودھ میں ڈال تاکہ دودھ ٹھنڈا رہے. یہ دل بھی دیکھیں کیفیات اس کی بدلتی رہتی ہیں. ہماری تو دل کی کیفیات پر کوئی توجہ نہیں ہے کیونکہ ہماری ساری توجہ دنیا تک محدود ہے. یہ بڑی بری بات ہے اور بڑی قابل غور بات ہے.
دیکھیں جسم کا بھی اگر آپ خیال نہیں کریں گے، عموماً بڑھاپے میں میرے طرح کے لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ مجھے الحمدللہ شوگر ہے، تو میں اگر اپنی جو دوائیں ہیں، جو انسولین ہے، وہ میں نہ استعمال کروں تو شوگر میری بڑھتی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، میں انسولین پہ ہوں اس وقت، 8-10 سال ہو گئے ہیں جو بھی ہے، تو اگر میں انسولین نہ لوں، دوائی نہ استعمال کروں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ شوگر بڑھتی جائے گی، اور تو پھر جب شوگر بڑھ جائے تو پھر اس کے اپنے وہ ہیں۔ تو اسی طرح دل کی کیفیت ہے کہ اس کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے اور اس کو پاک کرنے کی کوشش نہ کریں گے، تو یہ ناپاک سے ناپاک تر ہوتا چلا جائے گا، ناپاک سے ناپاک تر ہوتا چلا جائے گا، اور یہاں تک نوبت پہنچے گی ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منہا لما یحبط من خشیۃ اللہ۔ دل کی اللہ تعالیٰ نے ثم قست قلوبکم، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر وہ مانند ہو، وہ سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے کہ پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی سخت، کیونکہ پتھروں سے تو بعض اوقات نہر چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یا اس سے پانی نکل، یا وہ گر جاتے ہیں، یحبط من خشیۃ اللہ۔ تو دل کی اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے، دیکھیں دل کی ایک تو حفاظت کرنی ہے، پھر اس کی اصلاح کرنی ہے، اصلاح قلب اسے کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں اسے۔ اگر آپ نے تزکیہ نفس کی طرف غور نہ کیا، اپنے نفس کو پاک نہ کیا، تو آپ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ میں کھلے کھلے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وقد خواب من دسہا، جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ تو ہم نے تو دل کو مٹی میں ملا دیا بھیا، ہمارے دل میں تو مٹی مٹی، مادہ مادہ ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے، اور تو کچھ ہم نہ سوچ رہے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال قلب سلیم کی میں بات کر رہا ہوں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے گزشتہ نشست میں۔ آج میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی اصلاح کی توجہ نہ دی تو پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ 30ویں سورت ہے، 59 نمبر آیت، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ جو لوگ جاننا نہیں چاہتے اور جانتے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اور پھر یعنی قرآن میں ہے کہ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ سورہ منافقون میں ہے، 3 نمبر آیت۔ یہ منافق کون؟ آج کے منافق، کہ یہ دعوت و ایمان کا ہے، پھر یہ اعمال جو ہیں، سوچ جو ہے ان کی کفریہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتی ہے، تو اب یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج اگر آپ محسوس کریں تو دین کی سمجھ نہیں ہے، اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے یہ درس ہوتا ہے عام طور پہ، تو وہ اسٹیٹس میں کبھی لائیو سیشن ہوتا ہے نا، ابھی تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو لائیو سیشن ہوتا ہے، تو مثال کے طور پہ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے ایک لائیو سیشن کیا تھا، تو 500 لوگوں نے دیکھا، تو اس میں سے کوئی 350 لوگوں نے صرف 3 سیکنڈ کے لیے دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ باتیں سنی اور وہ بدل لیا، اور کچھ نے 2 منٹ دیکھا، باقیوں نے 2 منٹ دیکھا، کسی نے بھی اس کو پورا نہیں دیکھا ہمارے لائیو سیشن کو، کیونکہ اس میں تو ساری باتیں تو یعنی اسلام کی ہو رہی تھیں، ایمان کی ہو رہی تھیں، یقین کی ہو رہی تھیں، وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ جب ٹرولنگ کرتے ہیں
ٹرولنگ کرتے ہیں فیس بک پہ یہ وہ یا یوٹیوب پہ، تو آپ کون سے کلپ پہ آپ جم جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کون سا کلپ آپ پورا دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں، دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں۔ کلا بران علی قلوبہم کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، دل پر تالا لگ جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیات ہماری ہیں آج آپ زیادہ پریشان نہ ہو، یہ ساری کیفیات آج ہماری ہیں۔ اسلام کو آج ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آج کا مسلمان وہ کہتا ہے بس میں تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، جدی پشتی مسلمان ہوں، اور چند ایک نمازیں وغیرہ پڑھ کر بس میں جنت پر تو یقین بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے بس یہی ٹھیک ہے۔ ہمارا عملی جو عمل ہے وہ ظاہر ہے، ہمارا مرکز نگاہ جو ہے، آج کے مسلمان کا مرکز نگاہ جو ہے وہ ظاہر ہے۔ ہم ظاہر کی طرف متوجہ ہیں پوری طرح 100%، اور اگر 110% کہہ لیں آپ تو ٹھیک ہے۔ تو سارے کے سارے یعنی دنیا میں تقریباً 1.5 ارب اس وقت جتنے بھی ہیں، تو 1.5 ارب لگا لیں، تو وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ظاہر ہم چاہتے ہیں، اور ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں آج کا مسلمان تو یہ بہت ایک دیکھیں خطرناک روش ہے جو ہم نے اپنائی بھی ہے۔ دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، اور اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ لا لبیک، جبکہ ہم نے کہنا ہے اللہ کو لبیک، اور دنیا کو کہنا ہے لا لبیک۔ دیکھیں دنیا ظاہر ہمیں اپنی طرف پکار رہا ہے، مجھے دیکھو وہ پیسے والا ہے، عزت مند ہے، اور دولت مند ہے، عزت مند ہے، شہرت ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے سامعین کرام، بہت ہی یعنی بگڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اچھا، اگر آپ ایمان لے آتے ہیں، یعنی یقین کر لیتے ہیں اللہ پر، اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، تو پھر اچھی کیفیات آپ پر وارد ہونا، یعنی دل آپ کا کیفیات پھر بدلتا رہتا ہے، دل پاک ہوتا رہتا ہے۔ جو مومن کا دل ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، یعنی جو مطالبہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے کہ جو شخص من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اللہ کا احساس کرتا ہے، اللہ کے وجود کا، اللہ کی بڑائی کا، اور اللہ کے پاس متوجہ ہوتا ہے ایک قلب منیب لے کر۔ منیب مطلب وہ دل جو اللہ کی طرف جس نے رجوع کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ تغابن کا مضمون ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ جو ایمان لے آتا ہے یعنی جو یقین کر لیتا ہے اللہ پر، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پھر اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ رب کی طرف سے وہ انسان، وہ مومن ایک نور پر ہوتا ہے۔ افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، اللہ تعالیٰ یعنی جو قلب منیب لے کر آتا ہے اور پھر جدوجہد کرتا ہے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، اس کے دل میں نور آ جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ بھی کرتا ہے ہم سے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، سورہ الحدید کی ہے کہ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا
کہ ان کے دل جھک جائیں، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ اور دوسرا یعنی سورہ الحجرات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مومن تسلیم نہیں کرتا جن کو یقین حاصل نہیں ہے، جن کے دل میں یقین نہیں ہے، جن کے یعنی ہمارے دل میں، جن کے کیا ہمارے، دیکھیں ہمارے دل جو ہے یقین سے خالی ہیں، ہمارا یقین ہے دنیا پر۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی میں ایسی مشکل بات تو آپ کو نہیں کہہ رہا۔ وقالت الاعراب آمنا، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان مومن تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ یہ کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن اتنا کہو، اتنا تم کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما، اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، اگر آپ کوشش کریں سمجھنے کی۔ ہمارے دل جو ہیں اس میں تو دنیا ہے، ظاہری طور پر تو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں دنیا ہے، ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہے۔ یقین ہے لیکن وہ ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے۔ تو بہرحال دیکھیں مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان لوگوں کے دلوں میں نے لکھ دیا ہے ایمان، یعنی ان کے دلوں میں یقین ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں محنت اور جد و جہد سے تعلق رکھتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ قلب سلیم کو، اپنے قلب کو قلب سلیم بنائیں، اس کے لیے محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ اور وہ قلب سلیم، اگر آپ نے اپنے قلب کو قلب سلیم نہ بنایا تو پھر آپ نقصان میں رہیں گے۔ یہ مال اور اولاد آپ کے وہاں پر کچھ کام نہیں آئے گی۔ قلب سلیم آپ نے یہاں بنانا ہے، اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دیا ہے، کسی نے نہیں سنا تو وہ سن لے، مختصر بات ہے۔ تو 100 باتوں کی ایک بات کہ قلب سلیم حاصل کرنا آپ کو یہاں ہے، آپ کو اپنے آنکھوں کو بینا یہاں کرنا ہے، آپ کو یعنی بینائی یہاں حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہاں قلب سلیم حاصل نہ کیا تو آپ اندھے رہیں گے، اور جو یہاں اندھا رہا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا تو آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم